السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو معدے کی جو تیزابیت یا گیس یا ہارٹ برن کے بارے میں بتائیں گے، کافی دوستوں کے اصرار پر۔ اچھا، معدے کی جو تیزابیت کی سب سے جو شروع ہے کہ ہمارا جو منہ اور غذا کی جو نالی ہے جو منہ سے معدے تک جاتی ہے، اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ معدے میں چلا جاتا ہے، جو دوبارہ واپس غذا کی نالی میں نہیں آ سکتا۔ یہ اس معدے کی نالی کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے کھانا معدے میں برقرار رہتا ہے اور معدہ اس کے لیے انزائم تیزابیت اور کھانا اکٹھا کر کے اس کو ہضم کا عمل شروع کرتا ہے۔ جب وہ معدے کا لیکوڈ بن جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ تیزابی ہوتا ہے، جس سے حفاظت کے لیے معدے کے اندر ایک حفاظتی جھلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سوزش سے محفوظ رہتا ہے۔ جبکہ غذائی نالی میں ایسا کوئی سسٹم حفاظتی نظام نہیں ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے وہ معدے کی تیزابیت والا لیکوڈ یا وہ جو رس ہے وہ اگر غذائی نالی میں آ جائے تو اس صورت میں وہ سوزش کا باعث بنتا ہے، جس کو ہم معدے کی تیزابیت، معدے کی سوزش، معدے کی جلن، ہارٹ برن، بے ہضمی اور مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہیں مختلف کھانے، درد کش ادویات، الکوہل، کاربونیٹڈ واٹر جنہوں ہم کولڈ ڈرنکس کہتے ہیں، اس کے علاوہ درد والی ادویات، تیزابی جوس، تمباکو نوشی، زیادہ چربی والی غذائیں۔ اس کے علاوہ حمل کے دوران بھی پیٹ کے اندر کا جو دباؤ ہے اس کی وجہ سے بھی تیزابی مادہ غذا کی نالی میں آتا ہے اور جلن کا اور ہارٹ برن کا اور بے ہضمی کا سبب بنتا ہے۔ اس کی جو اگر شروع میں اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ معدے میں تیزابیت کے بعد معدے میں السر، معدے میں زخم اور اس کے علاوہ اور کئی پیچیدہ امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے لیے اگر علاج کی بات کی جائے تو جو ہم بہت زیادہ مرغن غذائیں اور آئلی غذائیں اور فاسٹ فوڈ ہے ان کو کم کریں، سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا بند کر دیں۔ اس کے علاوہ جو بھی درد کش ادویات کھا رہے ہیں وہ کم کر دیں، بالکل اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو بدل دیں۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی، الکوہل اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے پرہیز کریں۔ بستر کے سرہانے کو بلند رکھیں تاکہ وہ تیزابی مادہ سینے میں یا معدے غذائی نالی میں نہ آ سکے۔ اس کے علاوہ ورزش کریں، اور جو سب سے ضروری ہے معدے کے مریضوں کے لیے وہ نماز کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور اس کے جو دیسی ٹوٹکے یا دیسی علاجات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے آپ کو پروگرام میں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔